نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد. مخلص موحد مسلمان میرے غیور عزیز ساتھی ہو، السلام علیکم. ہر انسان نی فلاح دارین واسطے اللہ رب العزت نے دنیا تے سلسلہ نبوت جاری فرمایا. اور نبوت و رسالت دے سہرے واسطے بے عیب بے مثال اجساد دا انتخاب فرمایا. اور جس وجود تے اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت دا سہرا پوایا ہے، اس وجود نو اس دی مخاطب قوم واسطے اللہ نے اپنی رحمت خاصہ دا مرکز بنایا. اللہ دے ہر معصوم پیغمبر نے اپنی اپنی مخاطب قوم دے سامنے اس رحمت نو بغیر کسے بخل دے یا بغیر کسے کہولت و سستی دے
اتنا کھل کے واضح فرمایا تاکہ کوئی میری قوم وچوں ایسا فرد نہ رہ جائے جو اظہار شکوہ کرے کہ میں تو اللہ دے نبی دی رحمت تو محروم رہ گیا. اللہ دے معصوم پیغمبر نے درد دل نال اپنے منصب نبوت و رسالت نو ایسا واضح فرمایا کہ تاریخ دے اندر بھی تانوں ایسا کوئی آدمی نہ مل سی جو اس بات دا اظہار کرے کہ اللہ دا پیغمبر منصب تو لے کے آیا ہے مگر سانوں اس دے منصب دی سمجھ نہیں آئی. اتنا کھل کے اللہ دے پیغمبر نے مخاطب قوم دے سامنے اپنا موقف پیش فرمایا ہے کہ دشمن تو دشمن ترین انسان بھی منن تے مجبور ہو گیا کہ واقعاتاً جو مشن جو موقف جو منصب اللہ دا بندہ لے کے آیا ہے اس نے دنیا دا ہر دکھ برداشت کیتا ہے مگر اپنے موقف کے اندر اس نے غداری نہیں کی. اللہ دا پیغمبر اور رحمت دا خزانہ بن کے آیا جس رحمت نال اس قوم دا ہر فرد فلاح دارین حاصل کر سکتا ہے. مگر جنہاں لوگوں نے اللہ دے پیغمبر دی اس بات نو یا دوسرے لفظ دے اندر اللہ دی رحمت نو ٹھکرایا اس بات دا رب دا قرآن شاہد ہے کہ پھر اس قوم نو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی کو مٹا چھوڑا. جنہاں لوگاں نے اللہ دے معصوم پیغمبر دی بات اور سیرت پہ عمل کرنا پسند فرمایا انہاں تے اللہ رب العزت نے ایسی اپنی عنایات اور اپنی باران رحمت کا نزول فرمایا کہ اس قوم واسطے اللہ نے پھر سپیشل اس بشارت کا اعلان فرمایا کہ چاہے تواڈے تن اتے سونے کپڑے نہیں ہیں تواڈے کولو وافر مقدار دے اندر کھاون پیون دے اسباب مہیا نہیں ہے تواڈی سپورٹ دے اندر دنیا دے نمبردار سردار چودھری صاحب دولت لوگ نہیں ہیں مگر اس کے باوجود جتھے ساری دنیا انہوں نے مخالفت کر رہی ہو رہا اللہ انہوں نے ایمان اور صداقت دی شہادت دا خود اعلان فرما دیتا کہ دنیا غلط ہو سکتی ہے مگر اے جڑے لوگ ہوتے ہیں انہوں نے ایمان اور سیرت کے اندر شک دی بھی گنجائش نہیں ہے. بھائیو جس آدمی دی کامیابی سرفرازی کامرانی کی شہادت خود اللہ آپ دے اس بندے دی فلاح دارین حاصل کرنے دے اندر شک
جگہ اللہ رب العزت نے آ کے مکمل مکفل فرمایا ہے تو سید الانس والجان مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وجود موجود ہیں. اللہ دے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے ہر عام و خاص اس آیت نو تقریباً سنتا ہے، چاہے اس دا مفہوم سمجھے یا نہ سمجھے، کہ سوڑے محمد پاک دے بارے اللہ نے فرمایا ہے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. یعنی اس تو قبل جو بھی پیغمبر آیا ہے وہ اپنی مخاطب قوم دے رہبر تے رہنما بن کے آیا ہے، مگر سونا محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مکہ اور مدینے واسطے نبوت و رسالت کا صحرا پا کے نہیں آیا، بلکہ رحمت للعالمین قیامت تک آمن والے ہر انسان واسطے اللہ نے رحمت نبوت کا خزانہ بنایا تو وجود محمد رسول اللہ نے بنایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تو قبل جو بھی پیغمبر دنیا تے تشریف لے آیا انہوں اللہ رب العزت نے موقع پر موقع اپنی لا ریب بے عیب کتاباں دے تحائف بھی نصیب فرمائے، مگر وہ کتاباں جڑیاں اللہ رب العزت نے دیتیاں ہم ہو چکے ہم بمستحفظو من کتاب اللہ ہے، وارث بن چکے ہم اللہ دیا کتاباں دے علماء. انہاں اپنے مفاد کی خاطر اللہ دیا کتاباں دے اندر بھی رد و بدل کرنا شروع کر دیتا، تو جنہیں اللہ دیا کتاباں دی حقیقت ختم ہو گئی، لوگوں کے سامنے اللہ دے پیغمبر دا منصب نبوت بھی تبدیل ہو گیا. مگر سوڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی دی ایک حرکت دا گواہ اور ضامن بن کے آیا ہے تو اللہ دا قرآن آیا ہے. تو قرآن پاک دے بارے اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک اس کے اندر رد و بدل نہیں ہو سکتا. اس قرآن میں اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھا ہے. تو معلوم ہویا جنہیں قرآن قیامت تک محفوظ ہے، انہیں سورے محمد معصوم دی رحمت نبوت دا خزانہ بھی اللہ قیامت تک محفوظ فرما دیتا ہے. اس واسطے اللہ رب العزت نے بہت ہی خاص فضل و کرم اس امت نے فرمایا ہے کہ جو بھی رحمت کا خزانہ اس امت کو ملے ہے اس کی پہرے داری اور اس کی حفاظت دا اللہ خود ذمہ دار ہے. کیونکہ اگر صرف علماء تک گل ختم ہونی ہوندی تو اللہ پاک ایک قرآن بھی انہاں علماء دے حوالے کر دے گا، مگر علماء نے جی پچھلیاں کتاباں دا حشر کیتا ہے، یقیناً انہوں نے رب دے قرآن دا بھی حشر کر دے بڑا ہے. تو اللہ پاک نے اس وجہ تو فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ حضرت ذمہ بار بھی صحاب.
مگر روز اول تو اللہ دے ہر پیغمبر دی مخالفت ہوئی ہے، حالانکہ پیغمبر دا وجود اس قوم واسطے اللہ دی رحمت ہے، جیڑی اللہ پاک اس نو نبوت اور رسالت دا سے نہ پوائیں گا وہ بھی اللہ دی کے ہو دی ہے، رحمت ہو دی ہے۔ جو موقف، جو مشن، جو منصب پیغمبر لے کے آتا ہے وہ بھی اس قوم واسطے کے ہو دی ہے، رحمت ہو دی۔ پھر سنت سہاگا یہ ہے کہ اللہ دیاں تینے رحمتہ بیاک رات پیغمبر قوم دے سامنے پیش کرے گا، تے نال اے بھی آدھا لا اسألکم علیہ مالا، مینو تواڈے کولو چندے لوان دی ضرورت ہے، میں تواڈے کولو پانی دے گھٹ دا بھی مطالبہ نہیں کردا، مینو تواڈے کسی بھی دنیاوی معاملات دی غرض و حاجت نہیں، صرف میری غرض و حاجت یہ ہے کہ جو موقف میں اللہ دا پیغمبر تواڈے سامنے مٹر کے بیان کر رہے ہیں اس نو اندروں بھی من لو اور اس کا عمل بھی اپنے وجود دے ظاہر کر۔ مگر اس کے باوجود قوم نے، بلکہ اتھو تک بھی لوگوں نے آکھیا ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء، معلوم ہوندہ ہے تو ساڑھے معبودہ دے خلاف تقریرہ کر 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 کے ساڑھے معبودہ نو ناراض کیتا ہی اعتراکا انہا تیرے دماغ دوتے جادو کر چھوڑے ہیں۔ پیغمبر دے متعلق انہا دی یہ سوچ آئی اعتراک، انہا ایک دے منتر تیرے اتے پڑے ان کے معاذ اللہ اور تیرا دماغی ٹکاڑے تھے نہیں ہے، جنہاں دے دماغ سدھے کرن پیغمبر آیا ہے، الٹا اوہا قوم پیغمبر نو آدھی جو توڑا دماغ ٹکاڑے تھے نہیں ہے۔ مگر پھر بھی استقلال و استقامت نال پیغمبر نے ابو جواب دیتا انی اشہد اللہ، جو جتنے بکواسات کرنے ہی نے میرا رب اس بات تے شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے کہ چاہے تساں جو کچھ بھی میرے نال کر لو انی بریء مما تشرکون، ساری دنیا مخالف ہو جائے مگر پیغمبر کسی صورت کے اندر نہ شرک دی تائید کر سکتا ہے نہ مشرک دی تائید کر سکتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ جتھے بھی حق دی مخالفت ہوئی ہے اللہ تو کوئی نوی شاید نہیں ڈٹھی بیٹھا تو بندے دا پھال بڑھ باؤ، جتھے بھی اللہ دے پیغمبر نال مخالفت کی دی گئی ہے اللہ نے فوراً اہل حق دی تائید اور نصرت فرمائی ہے۔ سچے بندے کو اللہ کریم نہ دنیا تے ذلیل ہو دیتا ہے نہ آخرت تے ہو دیتا ہے۔ جتھے ایک پیغمبر ہوئے تے آبادی لکھا دی ہوئے مگر واتوی ہمیشہ حاوی رہا ہے، غالب رہا ہے، تو اوہی رہا ہے جڑا نمائندہ رب دے بان کے آیا ہے۔ بے سر و سامان ہوتا ہے اللہ دا پیغمبر جس کو کوئی دنیا دا ہتھیار نہیں، کوئی برادری کی سپورٹ نہیں، کوئی شے نہیں ہے، مگر اکیلا
ننگا ہو کے بے تھڑک ہو کے کھول کے مقدر کر رب دی دیتی ہوئی اس منصب اور رحمت سمان کو کھول کے بیان فرمایا ہے کہ حتیٰ کہ وقت دے فرعون تا سر سٹ گیا مگر اللہ نے اپنے نمائندے کو کمزور ہو نہیں دیتا. تو اس واسطے امام الانبیاء سید الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئی تو میرے خیال ہے رسول نالی رٹھے بیٹھے ہو موقع منہ بنا کے نہیں بویندہ سوڑے محمد معصوم دا نام آوے تا بندہ دل ٹھار کے پڑھتا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک باری اچھا تے پڑھو کرم والے. جیسا کہ پہلے بھی تو علماء کرام کو سن چکے ہو کہ بڑے پرفتن دور دے اندر ایسا گزر رہے ہیں. بڑے خوش نصیب لوگ ہو جنہوں اللہ نے قرآن سننے واسطے پسند فرمایا اور اتھوں تک پہنچنے دی توفیق نصیب فرمائی. اپنا آئے ہو یا ضائع نہ کرو. سوڑے محمد معصوم نکتے بھی خرافات بکن والیاں نے بکڑا شروع کر دیتا. اللہ دے پیغمبر نو کوئی اتھو تک بھی آکھے کہ ام یقولو نفترا معلوم ہوندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی قرآن شران کوئی نہیں خود راتی بہ کے معاذ اللہ جھوٹ کھڑیندہ ہے تے دمی علیہ سانو آدھا ہے جو یہ اللہ دے قرآن ہے اللہ دی کتاب ہے. کدی آکھن ایک کہے کو بڑا کہاوتہ سناون دے اندر مشہور آئی بندہ تے او دے متھے او لا کے منصوب کر کے آکھن کہ اے اس بندے کو راتی کہانیاں سونا دا دمی علیہ جو قرآن ہے. مختلف قسم دے بکواسات میرے سوڑے محمد پاک دوتے لائے گئے. اپنی امانت دیانت نال دسو ایک بندہ ہوئے تے سارا جگوں نو بھوکڑا لا ہوئے ہر پاسو مختلف قسم دے الزامات دی بوچھاڑ ہوئے ایتا جگرہ ہے میرے محمد رسول اللہ صرف برداشت نس کیتا جواب بھی دیتا ہے پھر انہوں نے نال ڈٹ کے مقابلہ بھی کیتا ہے پھر جیوے جیوے رب پیغام دیتا گیا چھوٹ کے مسئلہ بیان بھی کیتا ہے پھر جیوے جیوے محلی تے پیر تے قدی رشید نمبردار تے سردار میرے محمد کے مقابلے جو آتے گئے ہیں ہر شہر برداشت کر کے دھمی لے اٹھی رہے ہاں معلوم ہوتا ہے نہ تازہ کر کے اللہ نے محمد کریم کو پھر کھڑا کر دیتا ہے. ہر مخالف کو منہ توڑ جواب دیتا ہے. ہر حال دا ہر محال سے میرے محمد نے مقابلہ کیتا ہے. حتیٰ کہ جتنے ساری دنیا بھوکر آلی ہوگی آئی صبح سویرے محمد کریم جدا تازہ ہو کے نکلے ہاں انہیں جردہ ودا ہوئے ہاں پچھو کاننو ویب کے اللہ آتا ہے لا عمروں کا انہم لفی سکرتہم یا محون انشاءاللہ جلد جیوی میرا محمد تیری جوانی دا دھاگا لمبا ہوئے سردے سردے مر جاویں مگر تے محمد دے والو اللہ خیز نہ آوازے اس محمد الرسول اللہ دا کتنا عظیم مقام ہو رہا ہے جس کی کن سنان کے رب خود پہ محمد رضوان دیتا ہوئے تو معلوم ہے ہوندہ ہے جڑا بندہ سخت قائم ہو جائے دنیا ساری ایک پاسے ہو جائے مگر ہوتی کڑتے ہاتھ رکھا لگاؤ ہوتا ہے بولو تو صحیح ہوتی کڑتے ہاتھ رکھا لگاؤ ہوتا ہے اللہ. جدا بندہ ان اخلاص نال رحمت نبوت دی باران برسیدہ ہے تو اللہ کریم پھر بندے دے اخلاص نو ضائع نہیں ہو دیتا.
پھر سونے تے سہاگا اے ہے کہ اللہ نے صورت بے مثال بنائی تے دل چ صورت نازل لا ریب فرمائی. پڑھیون والی کتاب لا ریب ہوئے تے پڑھ پڑھ کے سناون والی صورت بے عیب تے بے مثال ہوئے. اللہ نے اس واسطے سونے محمد معصوم دی قرآن پاک دے اندر ایک خاصیت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ میرا سونا پیغمبر داؤد علیہ السلام دا جڑا کم آئی نا بزنس کاروبار جڑا آئی وہ آئی لوہار والا کم. تلواراں بناوڑیا نیزے بناونے زرہ تیار کرنی ڈھال تیار کرنی. داؤد علیہ السلام نو اللہ نے امتیازی صفت اور کمال دیتا ہویا آئی کہ لوہے نو او جدا استعمال کرنا چاہے نا تو لوہا چونکہ ہوندہ ہے سکیل سخت ہوندہ ہے تو اس نو نرم کرنے واسطے انو آگے چھ سٹن دی ضرورت ہوندی کہ نہیں ہوندی ہوندی ہے نا. مگر داؤد علیہ السلام لوہے دیا چادرہ نو انجے ہاتھ نال انجے چیر چھوڑے دے ہم جی بندہ کپڑے نو چیر چھوڑے دے. اللہ نے انہاں واسطے لوہے نو نرم فرما چھوڑیا. وہ سمجھیں دے پئے ہو وہ ہاتھ لاوے ہا زور لاوے ہا پھر چادر لوہے دی پھٹ جاتی ہے. اللہ فرماتا ایسا ہوتے واسطے لوہے نو نرم فرما دیتا. مگر سونے محمد معصوم دے بارے اللہ فرماتا ہے کہ میرا سونا ہوتا لوہے نو ہاتھ لاوے تے لوہا نرم ہوئے. تلینو اتھے النا محمد پاک واسطے کیا ہے تلینو جلودہم وقلوبہم الى ذکر اللہ ہے. میرا سونا پیغمبر تو ادو قرآن کھلا پڑھدا ہویا اس قرآن دی تاثیر تے تیری پڑھائی دا اے اثر ہونا سنن والے دا چاہے دل پتھر دا بھی کیوں نہ ہویا ایسا ہوتے دل نو موم کر کے تے محمد دے کلمہ دا نوکر بڑا سنے دیا. کوڑے روڑ نالوں یا تا ایمان دی غیرت دا ثبوت دیو کہ نعرہ تکبیر دا جواب غیرت ایمان نال جواب زلفی نعرہ تکبیر تو مار نعرہ تکبیر اجائیں پچھو بے حس بیٹھے نعرہ تکبیر یہ جڑا تو تاڑی ذوالفقار نو بیٹھا کو روپیہ دیتا ہی ہے دیتا ہی. اللہ اللہ. امام الانبیاء سید الانبیاء فخر المرسلین مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے بے شمار کمالات نال نوازیا وجود محمد رسول اللہ. پھر مزے دی بات ہے ہر کمال اللہ نے وافر مقدار محمد وجود رکھے ہے. ہر کمال یہ نہیں ہے کہ تھوڑا تھوڑا دے چھوڑیا. ہر کمال کے اندر اللہ نے سونے محمد محبوب نو انتہائی درجہ نصیب فرمایا. سخاوت جود و صفا سونا محمد رسول اللہ جویں جویں اللہ اپنی رحمت دے خزانے عنایت کریندا گیا ہے سونا محمد پاک نے اپنے اندر چھپا کے نہیں رکھے. سونا محمد پاک اپنی امت دے سامنے نکھیڑ کے ظاہر کرے کہ کوئی میرا امتی اس رحمت تو محروم نہ ہو جائے. جویں جویں امتوں پر نالا آتا گیا ہے ابو میرا سونا محمد کریم اس رحمت نبوت دا فوارہ اپنی قوم پہ
فوارے چھوڑے ہیں تو تائی تلو تیار ہو جائے جڑا کل تک ابو بکر آئی صدیق اکبر بن کے آیا ہے جڑا کل تک عمر آئی فاروق اعظم بن گیا ہے جڑا کل تک عثمان ابن عفان آئی وہ ذنورین تے جامع القرآن بن گیا ہے جڑا کل تک علی ابن ابی طالب وہ حیدر کرار بنیا ہے اسد اللہ بنیا ہے پھر اوے لوگ ہم کے اشرف و بشرف بن گئے پھر اوے لوگ ہم جنہوں کو اللہ نے آکھیا ہے اولئک حزب اللہ میرا محمد اے تیری موج بن گئے ہیں انتے میں رب دی فوج بن گئے سوڑا محمد کریم جیویں جیویں اتو عنایات مل دیا گئی ہیں اگو اگو سوڑا محمد اپنی جماعت جو ٹرانسفر کرے گا جا رہے ہیں میرا خیال ہے ان کو تھوڑی جی وضاحت کری اللہ نے قرآن ڈال پتہ نہیں تو انہوں میری گلہ دی سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی جماعت تیار کی تھی ہے اسے منصب نبوت کے ذریعے ہیر سوڑے محمد نے جماعت تیار کی تھی تو معلوم ہوندہ ہے جدہ موحدین مخلصین جمع ہوئے تو انہاں دا جماعت دی شکل جو ہونا ضروری ہونا ہے جماعت دی شکل جو ہونا بولو ضروری ہونا ہے تو ایک دن اللہ کریم نے خود سوڑے محمد معصوم نو سڑ کے فرمایا کہ میرا سوڑا پیغمبر یہ جڑے لوگ ہیں نا تیری محفل جبانا لے اِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اے مومن بندے جدہ تیری محفل دے اندر آویں اے مومن کیڑی شے نال تیار ہوئے یؤمنون بآیاتنا انہاں لوگاں نے میں رب دے قرآن دی ہر آیت تے ایمان رکھے ہے کڑی کتاب تے بے آیاتنا بے روایاتنا نہیں بے حکایاتنا نہیں یؤمنون بے جڑے حافظ ہو پڑھو آیاتنا انہاں نے دنیا دے ہر قوم چھوڑیا ہے دنیا دے ہر تحریر نو چھوڑیا ہے دنیا دے ہر فتوے نو چھوڑیا ہے دنیا دی ہر شخصیت نو چھوڑ دیتا ہے انہاں نے اعتبار کیتا ہے تے سوڑے محمد دی زبان تے سوڑے محمد دی بیان تے محمد دی زبان بولن والی ہے تے بیان والا رب دا قرآن ہے انجا نا بولن والی زبان محمد رسول اللہ ہے تے بیان والی قرآن کلام اللہ ہے لہذا انہاں نے تیری زبان تیری اعتبار کیتا ہے ساڑھے اس قرآن تیری اعتبار کیتا ہے تے پیغمبر دے بیان تیری اعتبار کیتا ہے
وقت انہوں میں اللہ والو اے سپیشل توفہ سناؤں نہیں میرا پیغمبر کہ او یارو تارے ہوتے اللہ کریم ادھا خوش ہے اللہ کریم تو انہوں کہ او دی رحمت ادھنی جو سے اندر آئی ہے اللہ بیاد سلام علیکم انشاءاللہ وصدے رہو آباد رہ جاؤ اللہ تو انہوں سپیشل اپنے سلام دے توفے دے رہا ہے اللہ نے اے حکم کیوں ایک نازل فرمایا ہے او دی وجہ ہے کہ سونے محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ جڑا مسلمان بندہ موحد مخلص مسلمان بندہ دوئے مخلص مسلمانوں پہل کر کے سلام کردہ ہے اللہ دی اس نکی دی وجہ تو دے صغیرہ گناہ معاف فرما دیندہ ہے مگر سلام کرن والا بھی مسلمان ہوئے تے جھلن والا ہی مسلمان ہوئے شک پہ بیٹھے نے کدھا ہی تو انہوں اپنے اسلام ہے الحمدللہ سبھی مسلمان ہی ہے نا اس وجہ تو صحابہ کرام دے اندر حرص رہ لیندہ کہ اثر جدمی محفل محمد رسول اللہ دے اندر جائیے پہل کر کے اثر خود محمد رسول اللہ کو سلام کریے تے اگو جدا اللہ دے پیغمبر نے سانو آکھنا ہے وعلیکم السلام مطلب اے ہونا کہ رحمت للعالمین نے ساڑھے حق دے اندر دعا کرنی ہے وعلیکم السلام شاءاللہ مسدے رہ جاؤ توڑے ہوتے اللہ دیا سلامتی اللہ فرماتا ہے او میرا پیغمبر اے جدا تیری محفل دے اندر آدین انہاں دی سوچ ہے ہوندی ہے کہ ایسا پہل کر کے پیغمبر نو سلام کرایا مگر او میرا سونا پیغمبر جدا تیری محفل دے اندر انہاں دے سلام آکھا تو پہلے تو خود اٹھی کے انہاں نو آنا لایا کر تینہاں نو آکھیا کرو لوگو اللہ تو انہوں سلام پہ دے دائے تے صرف وقتی طور تے سلام نہیں ہے اے نہیں ہے کہ اور اللہ سلام دیتا ہے والکدی موقع ملے آتے وال اللہ سلام دے نہیں نہیں اگو اللہ فرماندہ ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ فرماندہ ہے توڑی ایک قادات ہے میں اللہ نے رحمت کرنا فرض کر دیتا ہے اور تو ساتن سوتائی رب دی رحمت سوتائی رب دی رحمت بولے سوتائی رب دی رحمت چل سوتائی رب دی رحمت باسو روسو حسو جیرے حال دے اندر ہی تو سونا ہے اللہ فرمادا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ اللہ فرمادا کہ توڑی کی دے رسو وہ توڑی میں رب دی رحمت دیتے وصدی رہی ہے تجدہ میدان قیامت یا صحبت بھی میری رحمت وصدی رہ جڑی ہے فلاح دارین ملی کے نہ ملی دنیا تے بھی رب دی رحمت تے آخرت بھی رب دی تے اے ملی کیوں ہے اس وجہ تو ملی ہے کیونکہ جہاں منصب نبوت محمد رحمت للعالمین لے کے آیا ہے وہ آیا ہی اسے واسطے آئی کہ ہر انسان دی زندگی کے اندر اللہ دی رحمت بھری جائے سمجھ آ رہی ہے کہ رہی
لفظ اللہ نے اتنے بولیا کاتابہ، لفظی معنی تو ہے بھئی تواڈے رب نے لکھ دیتا ہے، کہ کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے اللہ نفسے ہی، مطلب اے ہے اللہ فرماتا میں اپنی ذات دے فرض کر دیتا ہے کہ میرے محمد پاک دا ادنا تو ادنا صحابی بھی جتھے ہی ہو سی میں اللہ کی رحمت ہو سکتے ہیں وسدی ہے، کوئی صحابی میری رحمت تو محروم رہ سکتا نہیں۔ جس سچ اللہ دی رحمت وسدی پئی ہوئے تو یقینی بات ہے پھر اس دی احانت کرنا یا اس دی طرف حکارت دی نظر تچھی کر کے دیکھنا اللہ فرماتا ہے او پھر میرے محمد پاک دی امت دا فرد ہو سکتا بالکل نہیں۔ خیر بہرحال اتھے اللہ کریم نے ایک بھٹی دا کام ہو سی تو اشارہ کیتا ہے آج ماشاءاللہ بھٹیاں دی عید ہے، اللہ کریم نے سونے محمد رسول اللہ دے منن والے غلامان دے بارے فرمایا کتب ربکم، دوئے مقام تے اللہ دے قرآن نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان لوگاں دے دلانو میں اللہ نے انجا پسند فرمایا ہے، پہلے میں اللہ نے کہہ دیتا ہے امتحان اللہ قلوبہم، میں اللہ نے امتحانا میں مجائیاں کی دیاں صفائیاں کی دیاں، میرا خیال ہے میں اپنی بولی دے اندر ایدہ معنی سمجھاؤں اجے بھی ہونا ہے کئی گھرہ کے اندر ریڑ کر رڑکیدہ ہونا ہے، رڑکیدہ نا تے جس کے اندر دہی بنی پئی ہوندی ہے او چٹوری او گننا تو سکے سڑے دے ہو چٹوری سڑے دے ہو او تے اندر جدم مدھانی پاکے ول اس نو ریڑ کر رڑکے آ جاندہ ہے، مکھوں کڑ لگیدہ ہے، لسی جدہ نکل ویندی ہے، دوبارہ جدہ دودھوں جماونا ہوگے اس چٹوری نو ساریاں ماما دھیاں بھینا بڑا انہوں مانج کے سوپی نال رگڑ کے کوچیاں مار کے اندہ صاف کرے دیا ہے تاکہ ادھری چوں کھٹے دی سمیل ختم ہو جائے، ادھری چوں جناب اگلا ذائقہ ختم ہو جائے، مطا اگلا ذائقہ ہوئے تے دودھ میرا پھیٹنا بننے انہوں صاف کر کے رکھ دیئے تاکہ ادھری چوں سارے ذائقے ختم ہو جائیں۔ اللہ فرماتا ہے امتحان اللہ قلوبہم، میں اللہ نے اپنی رحمتیاں سبیاں نال مانگیا ہے، میں رب نے اپنے ہتھاں نال کچیا ہے، میں رب نے اپنے ہتھاں نال انہاں دے دلاں نوں مانگیا ہے، جنہیں نویں تختی نوں پہنچے تے صاف ستھرا کیتا جاندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے امتحان اللہ، میں جیڑا میرے محمد کے قدم چاہتا گیا ہے، ہمیں پہلے آیا تے بھاویں چھکڑے جایا ہے، ہمیں اپنا آیا ہے یا بیگانہ آیا ہے، جو میرے محمد کی خدمت اندر
میں اللہ کیڑی شے نو بھرنا چاہتا کتب فی قلوبہم الایمان انہاں دے دلالے پھاڑے نو صاف کر کے میں اللہ نے نور ایمان بھر چھوڑیا نعرہ تکبیر خان ملتانی اتھائی ایک گل سمجھا دے جتھے ایمان دا ہونا ضروری ہوئے اتھے کہیں ہو دزے کا چل سکدا بولو نا جیڑے دل دے اندر اللہ نے ایمان اللہ پوتا لانا ہوئے اس دل دے اندر اللہ کریم حرام دا زکا نہیں آوے دینا اس دل دے اندر شرک تے لغویات تے رسومات بدعات دا زکا بھی اللہ برداشت نہیں کرے دو کیونکہ اللہ کریم فرماتا ہے دل اللہ بھرنا تے بردن جو میں اللہ نے سبے شراب جو کا بنایا ہے لہذا جلی حویلی دے اندر میں اللہ نے رانا ہوئے اتھے کہے ہو دی جھاتی مارنی میں اللہ گوارا نہیں کریں گا اس وجہ تو اللہ کریم فرماتا ہے میں اللہ نے انہاں دے دلوں دے اندر بوتا ایمان اللہ لگا دیتا ہے تی اس ایمان دا اثر کے ہویا ہے اللہ فرماتا ہے امتحان اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی علم ما فی قلوبہم او میرا محمد رسول اللہ انہاں لوگاں تے دل دیاں مجائیاں میں اللہ نے کیوں کی دیا ہے او دی وجہ یہ ہے کہ عالمہ مینوں پہلے دن تو پتا آئی کہ صدیق دنیا تے ہونا ہے اے دے دل نو میں اللہ نے پہلے دن تو عزت بنایا کہ جدہ وادی مکہ دے اندر میرے محمد نے نبوت و رسالت سیرت اطاعت پا کے بنا گئے سب تو پہلے میرے صدیق نے اپنے دلوں میں چھاور کرا ہے علم ما فی قلوبہم جڑا جڑا بھی تے محمد دے قدماں دے نوکر بن گیا ہے مینوں اللہ عمر دی قسم نہیں میرا محمد انہاں سارے دے ایک دے دل نو پسند کرن والا کون اللہ فرماتا ہے میں انہاں دے دلوں نو پسند فرمایا تو وقت جڑا بندہ پیسہ بھی بھرے پسند بھی کرے وقت اس بھانڈے نو محفوظ رکھنے دی کوشش بھی کریں کہ نہیں کریں وہ کریں دے ہو کہ دکان تو سودا لے کے اروڑی تے سٹ آندے ہو بہرحال یا تسا ڈرے ہو یا بیٹھے ہو یا مولویاں دے بچائے ہو یا بیٹھے ہو کوئی رولہ ضرور ہے تو ہے نا اللہ اللہ زندگی گزر دی پئی ہے دن رات سفر کر دے ہیں اللہ دی توفیق نال اللہ دے دین دی تبلیغ کر رہے ہیں مگر میری زندگی تاریخی مجمع ڈھیٹ اے پہلا ہے ایج دا ڈھیٹ بندہ میں کو نہیں دیکھا توجہ نال سن دے پئے ہو مگر زبان تے الف ہی سٹ کے آئے بیٹھے ہو اللہ دے بندے میں تو انہوں اگے بھی عرض کیتا ہے تسا اللہ دے قرآن سننے واسطے آئے بیٹھے ہو تو اے توڑا بہنا بھی اللہ دے دربار عبادت ہے عبادت ہے کہ نہیں تو چپ کیتی بھی بھلا عبادت ہوندی ہے ہاں او کاشا پڑھنی پوندی ہے نعرہ تکبیر شان تو توحید و سنت کلیم اللہ خان ملتانی نعرہ تکبیر خیر بہرحال اللہ شاءاللہ ساڑی توڑی حاضری منظور و مقبول فرمائے سوہے محمد معصوم و مخدوم نے اجدے انہاں دے دلوں دے اندر نور ایمان نو بھرے ہے تفسیر کبیر والے نے امتحانہ دا معنی فرمایا
امتحن اللہ اے اخلصہ اللہ اللہ نے اپنی رحمت واسطے صحابہ دے دل نو خاص کر چھوڑیا اللہ نے چڑیا ہے تصحبت محمد رسول اللہ واسطے کہ آئے دل ہن جڑے مردے مر سکتے کبھی محمد نام بے وفائی نہیں کرتے تو اللہ دے قرآن نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ تو بھی وڈا قیمتی تے ساڈا قرآن بھی بڑا قدر و قیمت والا تے جنہ دے دل دے اندر دولت ایمان آئی ہے او وجود بھی وڈی قدر و قیمت آلے اس واسطے توجہ کرے آئے توجہ ہے رہا سوڑے محمد الرسول اللہ بڑی عزت قدر والا پیغمبر اللہ اس دی حفاظت دوی اعلان فرمایا اللہ فرماتا واللہ یعصمک من الناس اور میرا سونا محمد تیری حفاظت کرنے والا کون ہے بولو شاباش ایک گل میں تو تھائی مسئلہ سمجھا رہے ہو جڑی شاید بہو اللہ دے دربار دے اندر قدر و قیمت علی ہو دیئے اللہ فرماتا ہے اس دا محافظ میں آپ بنائی دالا جنہیں سوڑے محمد دے نال دا قدر و قیمت عزت رفت شان و شوقت والا میرے سوڑے محمد رسول اللہ جیسا اللہ دے خزانے دے اندر کوئی نہیں ہے اس وجہ تو اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا ہے ساری دنیا نیت محمد دے خلاف ہو جاوے یعصمک من اللہ تیری حفاظت دا ذمہ وار کون ہے اور اس پیغمبر دے قلب عطارت اللہ نے وَلَيْكَ أَنْمُورُ الْخَدَانَ قرآن اللہ نازل فرمایا اللہ اس سے بارے بھی فرماتا ہے نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ تے جتھے پیا ہے قرآن پاک اتھے دے بارے اللہ فرماتا ہے بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ اتھری محفوظ ہے زمین تیری محفوظ ہے کہ جس نے دل دوتے اللہ نے نازل فرمایا ہے اس نے وجود نو رب نے محفوظ فرما دیتا ہے اور جنہ لوگوں دے دل دے اندر ایک قیمتی خزانہ ایمان اللہ جا رہا ہے ایک قیمتی دولت اللہ ایمان آئی پیدا کر دیتی ہے انہوں نے بارے بھی اللہ کا قرآن کیا فرما رہا ہے کَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أولئك هم الراشدون جنہ دے دل دے اندر دولت ایمان آ رہی ہے اللہ فرماتا کر رہا میں اللہ نے اپنی رحمت دی بہار لگا دیتی ہے کافر تے کسے دے کفر نو نیرے نہیں لگا دینا شرک تے مشرک نو نیرے نہیں لگا دینا بدعتی تے بدعت نو نیرے نہیں لگا دینا فاسق تے فسق نو نیرے نہیں لگا دینا فاجر تے فجر نو نیرے نہیں لگا دینا اللہ فرماتا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ جنہ دے دل دے اندر ایمان علی دولت آ گئی انہوں میں اللہ نے اپنی رحمت دی بال لگا کے محفوظ
کیونکہ ایو جائے مومنو بھی محفوظ رکھا والا کون ہے؟ بولو الحمدللہ اسمی قرآن تے صحب قرآن تے ایمان رکھا لے ہے نا وہ انہیں تو کرو اسوی قرآن تے صحب قرآن تے ایمان رکھا لے لہذا اللہ دا وعدہ ہے جس سے دل دے اندر دولت ایمان ہوئی اس دے بیڑے مکہ شیطان تے ابلیس نو لگا اللہ دا وعدہ تو سچا اسا کوڑے ہو سکتے ہیں اللہ دا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا مومن دی حفاظت بھی ذمہ وار کوڑے اللہ تے پھر ادھو تے تویز جادو ٹوڑا منتر پھوکا چل سی اتو انہیں کرو تے نال گاٹے جی ہاتھ مارو مطا کا یاری ویلی ہو گئے رب دا وعدہ ہے نہ قرآن تبدیلی آ سکتی ہے نہ صاحب قرآن پہ ہے مثال جواب تبدیلی آ سکتی ہے تے نہ ہی انہا درہت ایمان رکھن والے تبدیلی آ سکتی تو معلوم ہوتا ہے جڑا بندہ تویز جادو ٹوڑے ٹپلے اینا پاسے توجہ کردہ ہے یقیناً اس دا نہ قرآن نال جوڑ رہندا ہے نہ صاحب قرآن نال جوڑ رہندا ہے وہ پھٹ گیا خیر بہرحال اللہ دا قرآن فرماندا ہے ٹھیک بیٹھے ہو کہ تھکے بیٹھے ہو چلو بہرحال ادھا پوڑا گھنٹہ تو اور لا لئیے جڑے رحمت علیہ مسئلے آن ہوتا جا انہیں وچے پہننا یہ تو میں بیٹھا سمجھائی دا ہاں کہ جنہ لوگاں دوتے صحبت محمد الرسول اللہ رحمت نبوت محمد الرسول اللہ دا اثر پیدا ہویا ہے انہاں دی عزت اللہ دے دربار ہے کتنی بلند ہے اللہ دے قرآن نے فرمایا میرا سونا محمد الرسول اللہ انہاں لوگانوں کتھوں رحمت دا دریا کھول کے انہاں دی زندگی وچ بھرنا شروع کر دے اللہ دا قرآن فرماندا ہے
سمیع الدعاء دعا نو سننے والا کون ہے سن کے تے قبول کرنے والا کون ہے اللہ فرماتا ہے عقیدہ چ رکھے فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا یہ عقیدہ بندہ چ رکھے فَسَيُدْخِلُهُمْ وَدی ماں پھڑ کے میں اللہ خود انہوں رحمت خزانے دے اندر داخل کر چھوڑا رحمتاً من ربک میرا سونا اے میری رحمت دا خزانہ ہی پہلے ہی نہ دا عقیدہ بڑا کہ ہر پردے جو صورت جانا لگاؤ بولو تے جے اے نہ رکھے اس ساری زندگی مٹی چٹ چٹ کے بر سکتا ہے کدی رحمت دی ہوا بھی نصیب نہیں ہو سکتا وہ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی اللہ فرماندہ ہے پھر جنہاں نو میں آپ پھد کے رحمت دے وچ داخل کیتا ہوئے تو پھر کیوں نہ ہوئے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ میں رب اپنے تے فرض کر دیتا ہے اے جتھے گئے حال جو سن میں رب دی رحمت وصلی رہ رہی سی یہ میرا مسئلہ ہے یا قرآن دا ہے بولو یہ کیڑی کتاب دا فرمان ہے یہ اللہ دے قرآن دا حتمی اور اٹل فیصلہ ہے اس سے ترمیم دی گنجائش نہیں ہے تاں اللہ دے قرآن نے ایک دو اور مسئلے سنائیے نا رحمت دی سیانتا ہوئے صرف وہ تسا یہ اتنا سمجھو بے جڑی یارویں نو کھیر مل جاوے اس سے جی ساری رحمت ہو گئی ہے اللہ دا قرآن فرماندہ ہے میرا سونا محمد رسول اللہ اسا تیرے وجود نو بھی رحمت بنایا ہے تے قرآن نو بھی رحمت بنایا ہے مگر تیری رحمت نو للعالمین فرمایا ہے تے قرآن دی رحمت نو للمؤمنین فرمایا ہے تیری رحمت عالمین ہے تے قرآن دی رحمت بولو اس وجہ میرا خیال ہے اور تھوڑی جی رحمت کھل دی ویندی ہے تے متھے تے وڈ پاؤندے ویندے جیویں جیویں بندے دے دل دے اندر ایمان تیار ہوندا ہے انجے انجے خون دی تفریق مٹ دی ویندی ہے تے ایمان علی رشتہ مضبوط ہوندا ویندا ہے خون علی رشتہ دی بات اہمیت نہیں رہی اسے وجہ تو اللہ کریم نے اصحاب پیغمبر دیئے صفت بیان فرمائیے آپس دے اندر کھنڈ کھیرن رحم دلن پوری ہوئی کہ خیال ہے وقفہ نہیں ہونا چاہیے نہیں نہیں بیٹھے ساڑھے 11
یار لیٹ بند کرو، بند کر دو۔ اللہ اللہ، ایک بار اونچا چا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھیں بھی تاوی نے نہ پڑھے آیا، اونچا چا پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے محبوب محمد معصوم مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دی رحمت نبوت دا جیویں جیویں اثر پوندا گیا ہے، انجے سنن تے باہن تے ویکھن والے دے اندر خون والے رشتے دی اہمیت ختم ہوتی گئی، دین والا رشتہ مضبوط ہوتا گیا۔ اس وجہ تو اللہ کریم نے انہاں دی صفت کمالیہ بیان فرمائی ہے، رحماء بینہم، انہاں لوگاں دے دلانو اللہ نے آپس دے اندر جوڑ دیتا ہے، انہاں دے دلان دے اندر کدی دراڑ پیدا ہو سکتی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہاں دے دلان دے اندر محبت آنا ڈٹھے دی موجود ہے، انہاں دے رشتے دی بنیاد سونا محمد رسول اللہ ہے، انہاں دے رشتے دی بنیاد قرآن کلام اللہ ہے، اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ کرام نال وڈا پیار و محبت رکھ دے ان نہیں ہے کہ جویں دنیا دا پیر مریداں نوں نیڑے نہیں لگن دیندا، بلکہ سونے محمد رسول اللہ نو اللہ نے فرمایا میرا سونا پیغمبر آخر انسان ہے، انہاں دے کولوں لاچار بھی ہو سکتی ہے مگر اللہ تطرد الذین یدعون ربهم، میرا سونا پیغمبر انہاں دا ہر وقت میرے نال جوڑ رکھنا، میرے نال رابطے چرانا، مینوں اتنا پسند ہے یو میرا پیغمبر، اگر انہاں دے کولو بشری تقاضے نہ کئی غلطی ہو بھی جائے، جدا انہاں دی غلطی نو میں اللہ غلطی نہیں لکھدا، تا تو ہی میرا محمد انہاں دے نال ناراض نہ ہویا کر۔ کیوں؟ ساری دنیا نو چھوڑ کے تے محمد رسول اللہ دے قدمہ تے ڈٹھے پائے، انہاں نو کھانا دی کوئی شے ملے یا نہ ملے، انہاں دی نال کوئی پیار نال بولے تے بھاوے نہ بولے، اے تے محمد دے دیدار کر کے انہاں دیاں بھکھاں تسا پیاسا میں اللہ دور کر چھوڑے دولا، لہذا انہاں دے کولو کوئی لاچار ہو بھی جائے تاوی خبردار میرا محبوب انہاں دے نال رسیا نہ کر۔ رسنا تو رسنا رہ گیا، ایک جگہ تے اللہ فرماتا لا تعدعینا کا آنو، اے بیٹھے ہوئے نا تیرے سامنے تے اگو کوئی دنیا دا لینڈ لاٹ گزر پوے تے تو ویدھا بیٹھا ہوئے بلال دے متھے تے، تو میرا سونا پیغمبر دنیا دا سردار بھی اگو گزر جاوے تو بھی تو اپنی نظر بلال دے متھے تو پٹ کے ادھے تینو ویکھن دی اجازت کیوں ہو سکتا ہے تو ادھے والو نظر ہٹا کے ادھے ویکھن لگ جاوے تے ادھو بلال دا دل نہ ترٹ ونجے، بلال آکھے کہ یار وقت میرے نال تو او چنگا ہے نا جڑا محمد دی نظر دا مستحق ٹھہر گیا ہے، اس واسطے میرا محمد تیرا دنیا تے اساسہ ہے تحیت ہے محمد دے قدمہ دے نوکر دے غلام ہے، ساری دنیا
فرما کے رکھے وقت ایک موقع انجدہ بھی آیا اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اس دے بارے امنا عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرما دیا کہ کدی کدی فاطمہ بنت محمد رسول اللہ مسکراوے یا تے بندہ اگر کنڈ پچھو کھلوتا ہویا تے انج معلوم ہوندا ہے جویں محمد رسول اللہ مسکرا رہے تے جداں فاطمہ ٹردی جا رہی ہویا کنڈ پچھو ویکھن نال انج معلوم ہوندا جویں خود محمد رسول اللہ چلدے جا رہے ہوئے امی عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرما دیا ہے سوڑے محمد رسول اللہ تو دنیا چھوڑ کے چلے گئے تے میں حجرے دے اندر بیٹھی ہوں تھوڑی دیر گزریے باہروں مینوں ان معلوم ہویا جو کوئی بندہ بولیا تے او بول میں جدا سنیا ہے میں یکدم متحیر تے حیران ہو گئی کہ سوڑے محمد رسول اللہ نو تو اتنے دن گزر گئے دنیا چھوڑ کے چلے گئے تے اے جڑے آواز تے بلا رہا دا پیا ہے انہیں معلوم ہوندا ہے جی میں محمد کھلا بولے دا ہوئے میرے کلنا تے جدا وہ آواز پہنچی ہے میں فوراً بھج کے بیر نکلی کہ میرا محبوب تا دنیا چھوڑ کے ٹر گیا ہے والو اس ورگی آواز کی تھوڑا دی پئی ہے جدہ میں بہر نکلی تا سامنے فاطمہ تو زہرا بول رہی مطلب اے کہ انہاں دے نال مماثلت آئی چال رفتار سوڑے محمد رسول اللہ ورگی حتیٰ کہ والآخر کو موقع اجدا آیا ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی اور سوڑے محمد رسول اللہ شادی کرن دیاں تیاریاں پہ فرمائی دے ہیں اس واسطے اللہ دے محبوب نے ایک موقع تے فرمایا ما تزوجت امرأۃ میں جیڑی عورت نال نکاح کیتا ہے جیڑی عورت نال میں محمد دا نکاح ہویا ہے یا میں اپنی بیٹیاں دا نکاح کیتا ہے اللہ بے وحی میں کہندے حکم دے مطابق کیتا ہے بولو تو صحیح یار یعنی سوڑا محمد الرسول اللہ فرما رہے ہیں جے میں حفصہ بنت خطاب نال نکاح کیتا ہے تا حکم میں کرن والا کون اے پسند میری نہیں ہے بلکہ پسند کرن والا کون ہے جے میں صدیق دی بیٹی صدیقہ نال نکاح کیتا ہے تا پسند کرن والا کون ہے بولو اسی طرح اللہ دا پاک پیغمبر فرما رہا ہے یہ میں دھیاں دا نکاح کیتا ہے تاوی کہیں دے پسند نال کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ اور اپنی اس لخت جگر دی شادی کرن دا ارادہ ودے کرے دے ادو صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی تے ام ایمن انہاں چارہ نے رل کے جا کے حضرت علی نو آکھیا او یارا ساڈا دل مندا ہے تے ساڈا دل کردا ہے کہ تو سوڑے محمد کریم دا داماد بن جاوے
رسول اللہ تیرا سسر شریف ہو گیا تو داماد رسول اللہ بن جایا حضرت علی آنکھیں لگی یار مشورہ تا تواڈا ٹھیک ہے مگر میں خود کیویں جا کے پیغمبر کو رشتہ منگا مینوں شرم آندی ہے خود میں کیویں وہاں کے اللہ دے پیغمبر دے سامنے مطالبہ رشتہ کرا اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے جا کے میں کیویں جا کے رشتہ مانگ سکدا حضرت ابو بکر صدیق تے حضرت عمر فاروق تے عثمان تے ام ایمن حضرت ام ایمن آنکھیں لگی پریشان نہ ہو یہ تیری کوئی عورت وچوں تیرے نال رشتہ منگن والا کوئی نہیں ہے میں تیرے نال تیار ہو کے بہنا ہے میں ون کے وکالت تیری کر کے سونے محمد رسول اللہ کو تیرے واسطے میں رشتہ جا کے منگنا ہے اے چار بندے پنجواں علی اے پانچ رل کے ویندے پانے سمجھو پانچ اے پانچ بن کے ویندے پے انہوں پانچ بندے چاکھو پانچ مومن چاکھو پانچ موحد چاکھو پانچ پسندیدہ الہیہ چاکھو یہ تواڈی مرضی بن جاوے تا پانچ تن چاکھو حضرت علی نال لے کے جا رہے اجا سورے محمد رسول اللہ دی خدمت عالیہ دے اندر پہنچے اللہ دے پاک پیغمبر انہوں ویکھ کے کھڑے ہو گئے تے آنکھیں لگے اہلاً و سہلاً مرحبا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً دا معنی آئی یہ بندہ بارو لکھ دے ست بسم اللہ جی آیا ہو یہ جی بندہ دا ویلکم خوش آمدید اللہ دے پاک پیغمبر جیوں یوں تا کھڑے ہو کھڑوتے حضرت علی نو ویکھ کے سونا محمد کریم مسکرانے لگے معلوم جو دا کہ انہاں دے پہنچن تو پہلے اللہ کریم نے جبرائیل امین نو کھل کے محمد پاک نو دس دیتا کہ سونا محمد پاک تیرے بوئے دوتے میں علی نو کھلیندا پیا تیرے لخت جگر نال ازدواجی زندگی گھڑا سے تیرے کو آندہ پیا لہذا آندہ پیا میں تو پسند کر لے تلو تو محمد رسول اللہ پسند کر لے معلوم ہوتا ہے علی تے فاطمہ دا نکاح علی تے فاطمہ دے جوڑے میں پسند کروانا کھاؤ بولو حضرت علی نو جس وقت سونے محمد رسول اللہ نے بڑے مسکرا کے فرمایا ہے اہلاً و سہلاً مرحبا یہ گل جے کرنی آئی انہیں سمجھو کہ فاطمہ تے علی دی منگنی ہو گئی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت علی نو آنکھیں لگے اچھا دس تیرے کو کوئی حق محل دی رقم بھی ہے کہ نہیں ہے نکاح دے خراجات دے واسطے کوئی تیرے کو وسائل بھی ہیں کہ نہیں ہے ولیمہ جو کرنا ہے کوئی شاید تیرے کو مال ہے کہ کوئی نہ حضرت علی آنکھیں لگے یا رسول اللہ ترائے چیزاں میرے کو ایک میرے کو ذوالفقار نام دی تلوار ایک میرے کو ڈھال زیرہ بکتا ہے دوسرا میرے کو گھوڑا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا گھوڑا تے تلوار رکھ لے ور کسے موقع دوتے جہاد کم دینا ہے مگر جڑی زیرہ بکتر لئی ودائے سو ویچ کے پیسے لائے کے تے اپنا خرچہ خراجات پورا کر لائے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے مشورہ دیتا ہے زیرہ لائے کے علی مدینہ دی مارکیٹ دے اندر گئے مدینہ دی آرد دا وڈا صداگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی حضرت علی مارکیٹ دے اندر گئے اچانک گر نظر حضرت عثمان دی پہ گئے
کتنے تک ویچن دا ارادہ ہے کہ مل لیندے ہو اپنی اس ارادہ حضرت علی نے منہ منگی قیمت آکھی ہے میں چاہنا کہ میری زرا 400 درہم دے اندر وک جائے لہذا میرے خرچے سارے پورے ہو سکتے یہ گل جدا علی نے فرمائی ہے تو پھر عالت صدا کر جو کھڑا غنی جو ہوا اس نے منہ منگی قیمت 400 درہم حضرت عثمان نے حضرت علی نو دے دیتے زرا لے لیا جدا پیسے لے کے حضرت علی ویندے پیان چند قدم ٹرین پچھو حضرت عثمان نے ود ساڑ ماریا جدا ساڑ ماریا پچھا علی مل کے آیا حضرت عثمان آنکھیں لگے پھرا پنی وندہ جدا موقع ہوندہ پھرا اپنے پھرا مانو توفے تے ہدیے تے دیرا دے لہذا میرا علی پھرا جو پرنیدہ پیا خائے میں اس روح زرا بطور توفے دے رہا قیمت بھی دے دیتی ہے بطور ہدیہ دے زرا بھی واپس لٹا دیتی ہے آخر کار جدائے پیسے لائے کے حضرت علی سوڑے محمد رسول اللہ دی خدمت اندر جدا حاضر ہوئے ایک رافضی مصنف اس واقعہ نو نقل کرے دیو یہاں پہ لکھ رہا ہے کہ جدا علی نے حضرت عثمان غنی دائے برتاؤ سوڑے محمد رسول اللہ نو دسیا ہے وہ خود مصنف پہ لکھ رہا ہے اس گل نو محمد کریم سن کے فدا لہو بخیر اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عثمان دے حق دے اندر خیر و برکت دی دعا فرمائی ہے حضرت علی بھی خوش ہے سونا محمد کریم بھی خوش ہے جدائے پیسے سونے محمد کریم نو دیتے گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے پیسے صدیق اکبر دی تلی دے رکھ دیتے تاکہ جہے سامان خرید کر کے لے آوے تو میرا یار صدیق اکبر لے آوے اہتمام کرنے والا عثمان ہے تیگو سامان دی تیاری کرنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے اللہ اللہ میں اسے واسطے آکھیا ہے جنہ دے اندر ایمان آندہ ہے خونی رشتے ختم ہوندن تے دین والا رشتہ شروع ہو جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے صدیق اکبر نو پیسے دے کے بھیجے آئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو فلانے دن اپنی برات لے کے آ جاویں سونے محمد الرسول اللہ نے گھر والیاں اپنیاں نو آکھیا کہ میری دھی دے سامان دیاں تیاریاں شروع کرو تیار کر رہی ہے کوئی دوسرے کپڑے سیل رہی ہے تیاریاں کر رہی ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی رخصت دی جدہ تیاری ہو دی پئی ہے او بھائیو دھیاں جڑیاں ہوندیاں وڈیاں شرم و حیا والیاں ہوندیاں پیو دے سامنے تا مطالبے نہیں کرے دیا بلکہ ماما دے اگے اپنے مطالبے رکھ دیا اما مینو فلانا برتن لے کے دیونی فلانا بستر بناونا ہے
سینے نال لگائے مات دنیا پہ موجود نہیں آئے اسے وجہ تو جدا امہات المومنین سارا جہید سامان تیار کر رہی ہیں اس وقت تو روندیاں بھی ودیاں تے نال نال ودیاں ودیاں کاش خدیجہ الکبریٰ اج موجود ہویا ایو نال دی بیٹھے آئی ام سلمہ نے آکھیا کاش آج تیری ماں خدیجہ الکبریٰ زندہ ہویا آج خود تینوں اپنے ہتھاں نال رخصت فرمایا یہ گل کی تھی حضرت امی فاطمہ الزہرا دی جان نکل گئی رومن بہ گئی تے ایو لفظ سونے محمد الرسول اللہ دے کن تے بھی پہنچیا ہے حدیث دے الفاظ ایو لفظ جدا محمد کریم نے سنے گئے فبکا رسول اللہ اللہ دا پاک پیغمبر بھی رومن کھلو گیا ہے اللہ دا پاک پیغمبر بھی زارو قطار روندہ پہ آئے ازواج متحرات دیاں بھی ہچکیاں بد گئی آئے سوڑا محمد رسول اللہ نے سوچیا کہ میں خود اتنا روندہ کھلا پتہ نہیں میرے لخت جگر فاطمہ دا کے حال ہو رہا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے کدھے تے ہاتھ رکھ کے دھینوں اٹھایا ہے پلو اٹھا کے دیکھا ہے ترو رو کے فاطمہ دی دوپٹہ سے ہی بیٹھی ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے وہ دے متھے تو بوسا لے تے آکھن لگے او میری دھی مالا پیار بھی میں تینوں دیتا ہے تے پیو والی شفقت والی گود بھی میں تینوں دیتی ہے تو اے پریشان نہیں ہونا جدا بھی تینوں کس چیز کی ضرورت ہوئے سلینی من مالی معاشیت تیرا پیو جیدہ بیٹھا ہے جدا بھی کس چیز کی ضرورت ہوئے بلا جھجک میرے کو آ کے مانگ لیا کر اللہ دی پاک پیغمبر نے اپنے لاتے جگر نو اپنے موٹھے نار لایا ہے سوڑا محمد رسول اللہ خود بھی روندہ پیتے نال نال دعائی کرندہ جا رہا ہے اللہ دی پاک پیغمبر نے اپنے ہتھاں نال اپنے لاتے جگر نو جدا رخصت فرمایا ہے اللہ نے سبق اس امت واسطے بیان فرما دیتا ہے جیویں جیویں میرے قرآن پاک دا حکم آندا ہے انہیں میرا محمد عمل کر کے لکھا چھوڑیندا ہے بھاویں لاکھ جگر بذات منی دی مثال حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے مگر سونے محمد رسول اللہ نے اپنے گھر دے اندر دھی دا فرض ادا کر کے اس امت نو سبق دیتا ہے دیاں انہیں رخصت کری دیا ہے یہ میں خود محمد رسول اللہ نے کر کے لکھا دیتا ہے زندگی رہی تو والے انشاءاللہ مل سو آخر دعوانا